من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا کچھ مہمان تشریف لائے. جو تبلیغی جماعت نے 1 سال لگا کر آج ان کی تشکیل ہماری اس مسجد میں ہوئی. یہ چونکہ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، پشتو نہیں سمجھتے. تو آج کچھ بیان ان کی خاطر اردو میں ہوگی. میرے عزیزو، بیان آپ حضرات کو تو میں پشتو میں 45 سال تھک چکا. انشاءاللہ العزیز کہ آج کے بیان سے اردو جاننے والے حضرات جو ہیں وہ کچھ زیادہ استفادہ کر سکیں گے بجائے پشتو جاننے والے. میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے چند کلمات تلاوت کیے. وہ کلمات ہیں آپ ہر وقت نماز میں پڑھتے ہیں. بس صرف ان کلمات پہ کچھ غور کرنے کے لیے چند باتیں پیش خدمت ہوں گی. قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا کہ تم ہر وقت ہدایت کے لیے درخواست دے دیا کرو. ہر وقت، کیونکہ زمانے اور وقت کا پتہ نہیں چلتا. قدم بقدم اور دن بدن فتنے بڑھتے جا رہے ہیں. تم ہر وقت ہدایت کے لیے درخواست دے دیا کرو. اور یہ کلمات کہو کہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا، اے اللہ ہمیں ہدایت دے. کس چیز کی ہدایت؟ صراط المستقیم، سیدھے راستے کی ہدایت دے. اب سیدھا راستہ کس چیز کا نام ہے؟ ہر ایک آدمی اپنے آپ کو کہتا ہے میں سیدھے راستے پر ہوں. آپ پاکستان میں گھومیں، کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں غلط راستے پہ ہوں. ہر ایک کہتا ہے میں سیدھے راستے پہ. یہ کنجروں کے بازار میں جو کنجر بیٹھے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم بھی سیدھے راستے پر ہیں. کیا ہوا؟ جو چور ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم سیدھے راستے پر ہیں. جو بے نمازی پلیت اور مردار ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نمازیوں سے اچھے ہیں. کوئی بھی اپنے آپ کو غلط راستے پہ نہیں بتائے گا. ہر ایک کہتا ہے میں سیدھے راستے پر ہوں. اب قرآن کریم کہتا ہے کہ سیدھا راستہ وہ نہیں ہے جو انتخاب تم نے کیا ہے.
سیدھا راستہ وہ نہیں. صراط الذین انعمت علیہم، کن لوگوں کا راستہ مانتے ہو؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا ہے. اب انعام شدہ لوگ کون ہیں؟ تو القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کریم بعض جو ہے وہ بعض کی تفسیر ہے. یہاں لفظ انعمت علیہم آیا ہے، تو انعمت علیہم کون لوگ ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انعمت علیہم کون لوگ ہیں؟ کون لوگ ہیں؟ من النبیین وانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام. جن لوگوں پہ اللہ نے انعام کیا ہے وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام. دوسرے نمبر پہ وہ صدیقین، صدیقین ہے. صدیقین میں پہلے نمبر کا صادق جو ہے وہ صدیق اکبر ہے. ان کو صدیق کا خطاب کس وقت ملا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غار حرا میں نبوت ملی اور تشریف گھر کو لا رہے تھے تو راستے میں ابوبکر صدیق مل گئے. جب ملے تو حضور سے پوچھا کیا حال ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ آج مجھے نبوت مل گئی اور مجھے ایک اللہ کو منوانے کے لیے ہدایت کی گئی ہے. اچھا پیغمبر بن گئے؟ میں پیغمبر. پھر میں کیا کروں کہ تم کہو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صدیق اکبر نے اسی وقت کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. راستے فرمانے لگا صدیق تو نے کچھ پوچھا نہیں، ابوبکر تو نے کچھ پوچھا نہیں. ابوبکر نے فرمایا یا رسول اللہ آپ میرے ساتھ چھوٹے بڑے ہوئے ہیں، آپ نے دنیائی باتوں میں کبھی جھوٹ بھی کہا ہے تو یہ تو دین کی بات ہے، اس میں کیسے آپ جھوٹ کہیں؟ تو حضور نے اس وقت فرمایا کہ یا ابابکر انت صدیق، اے ابوبکر تم صدیق ہو، صادق سے بھی بڑھ کر ہو، کیونکہ تو نے میرے پہلے دعوت سے تو نے اسلام کو قبول کر لیا ہے. تو مسلمانوں میں پہلا آدمی جو ہے وہ ابوبکر صدیق ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لا چکا ہے. تو انعم اللہ علیہم من النبیین کون لوگ ہیں؟ انبیاء ہیں، والصدیقین اور صدیقین ہے، والشہداء اور شہید ہیں. جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو قربان کیا ہوا ہے، اپنے آپ کو شہید کروایا ہے، یہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کا انعام. پتہ ہے کہ شہید جب اپنا رتبہ دیکھے گا قیامت کے دن، اپنا شان دیکھے گا قیامت کے دن، تو وہ یہ تقاضا کرے گا اللہ کے دربار میں کہ یا اللہ کاش میں ایک بار شہید نہ ہوتا، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. یا اللہ میں زندہ ہوتا اور پھر قتل کیا جاتا، زندہ ہوتا اور پھر قتل کیا جاتا، زندہ ہوتا. جب یہ مقام دیکھے گا شہادت کا اور شہیدوں کا جو رتبہ دیکھے گا، حدیث میں آتا ہے کہ شہید کو کیوں غسل نہیں دیا جاتا؟
اپنے کپڑوں میں اس کو دفن کیا جاتا ہے. حضور فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ شہید کے جو کپڑے ہیں اور اس کا جو خون ہے وہ قیامت کے دن مشک و عنبر کی طرح خوشبو کرے گا. سارا حشر کا میدان جو ہے وہ مشک اور عنبر کی طرح خوشبو نظر آئے. تو میرے عزیزو انعم اللہ کون لوگ ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. شہداء ہیں اور صالحین لوگ ہیں. اب صالحین کون ہیں؟ صالحین وہ لوگ ہیں جو خود نیک ہیں، خود نیک ہیں اور اوروں کو بھی نیک بننے کی تلقین کرتے ہیں، اوروں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کرتے ہیں. خود تو ہے نیک لیکن اوروں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تم لوگوں کو میں کہتا ہوں، ارے کیا اردو کوئی نہیں رہا پختو والا؟ ہاں دیر خرے کے نہ پوئے گی وہ کہے گی اس پیمان ہوئے کہ تاسو د وجل ہوئے کنا ذاکری دے درا دمخیل قوم سره تعلق لرم. پختو مال راځي چې دا پختوان باسو پته لګولې شي چې دا پریږدي دی او چې پریږدي دی به خبرې کوم تاسو پته نشي لګولې چې دا څه خبره ده. ٹھیک شو اپریږدي جب مال راځي کہ خورے جب مال راضی ان کو مال راضی پنجابی مال راضی اردو مال راضی فارسی مال راضی عربی مال راضی پدے ټول ژبو کې تقریر کولای شم. تاسو په څه کې درې ډېرې سرونه مکتي ینه اردو څه چام نه پوهیږي. ما حضرت چې ځان نے دیوال تستره کو دیوالی نبی قسم پکڑے. میں ان کو یاد کر رہا تھا کہ میں وہی زبان یار من ترکی و ماں ترکی نے میدان ہوں. یہ آپ کو پتا ہے قرآن میں آتا ہے الرحمن. یہ آپ حضرات جو اردو والے ہیں ان کو پشتو بھی سیکھنی چاہیے. پشتو بھی سورت رحمان کے پہلے الفاظ جو ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان وہ ذات ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی ہے اپنے بندے کو، پھر انسان کو پیدا کیا وعلمہ البیان اور پھر اس کو بیان کرنے کی توفیق دی. اس کے ضمن میں علماء لکھتے ہیں کہ خلق الانسان علمہ البیان کان آدم یتکلم بسبعۃ آلاف لغۃ. آدم علیہ الصلوۃ والسلام جو پہلے انسان تھے 7,000 زبانوں پہ تقریر کرتے. آدم علیہ السلام تو ذرا لغت ابانی میں تقریر کو کان آدم یتکلم بسبعۃ آلاف لغۃ. اب ہم جس ملک میں رہتے ہم علماء میں یہ کمی ہے. مسجد میں کوئی عرب آتا ہے ان کے ساتھ جب ترجمان نہ ہو تو امام صاحب جو ہے وہ بیچارہ ترجمہ نہیں کر سکتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو عرض یہ ہے کہ عربی معشوق کی زبان ہے، محبوب کی زبان ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے. کیا معشوق کی زبان عاشق کو سیکھنی نہیں چاہیے؟ نہ معشوق جو بچتا ہے کوئی نہیں پتا عاشق کا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا ملک اور زمانہ ایسا ہے کہ الہی آبرو رکھنا، الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے. الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے. دلوں میں کچھ نہیں ہوتا بظاہر دوستانہ ہے. دل میں کچھ نہیں ہوتا لیکن بظاہر آپ دیکھیں بچے کو جب ماں پیار کرتی ہے تو جب بچے کا ناک کیا ہو جائے ناک سے کیا چیز نکلتا ہے؟ اور لاگر میں تو پہلے دن پسار گا سال معلوم نہ کرا دی. بچے کے ناک سے کچھ خون آ جائے، پانی آ جائے تو اس کی ماں جو ہے اپنے لپٹے سے اس کو صاف کرتی ہے یا نہیں؟ اپنی قمیض سے اس کو صاف کرتی ہے یا نہیں؟ اچھا، بچہ جب گھر میں پاخانہ کرتا ہے تو گھر کو محبوب سمجھتی ہوئی عورت اس پاخانے کو بھی دھوتی ہے اور جس جگہ جو جگہ گندا ہوتا ہے اس کو بھی دھو لیتی اور گھر کو بھی صاف کر لیتی. تو بچے کی خاطر ماں کیا کرتی ہے اور گھر کی خاطر ماں کیا کرتی ہے؟ یہ مسجد خدا کا گھر ہے، خدا کا گھر ہے. تم نمازیوں نے کبھی جھاڑو دیے ہوئے مسجد کو جھاڑو دیا؟ نمازیوں وہ گزارنا کسی کی جماعت طرح سے جماعت کھیلنے جاری جانے پیچھے رہا جماعت جاری. پنکھا خراب ہے باہر کا، اب اوپر ہم بن نہیں رہے تھے کہ کون بنائے گا اس کو. ڈائیگرام بنانے والے تو بہت ہیں لیکن کام کرنے والے نہیں ہے کہ میں اتار کر لے جاؤں گا اور اس کو بنا کر یہاں فٹ کر دوں گا. یہ مسجدیں تمہاری کام نہیں آئیں گی قیامت کے دن. یہ تصور بھی نہ کرنا کہ اس مسجد میں نے سجدے بہت لگائے ہیں اور نمازیں بہت پڑھی ہیں. یہ بتاؤ کہ اس مسجد کی خدمت تم نے کتنی کی ہے. لفظ اسلام ہمارا کام نہیں آئے گا. یہ بتاؤ کہ اسلام کے لیے تم نے محنت کتنی کی ہے، کتنی کی؟ کیا تم کو میں نے نہیں کہا تھا کہ تم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر؟ تم واحد امت ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تمہارا کام یہ ہوگا کہ برے کاموں سے لوگوں کو روکو گے اور نیک کاموں کی ترغیب دو گے. تمہارا کام یہ ہو، یہ نہیں کہ گناہوں میں ان کی مدد کرو. کسی شادی میں کنجری ناچ، جب کنجری آئی تو کنجری کے ارد گرد جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں تماشا کرنے کے لیے یہ سب خبیث جو ہیں یہ تو اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ تم نے بہت اچھا کام کیا ہوا ہے. جس شادی پہ کنجری ناچی ہوئی ہو
اس شادی کی روٹی کھانا یہ تم کی اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہو کہ تم نے بہت اچھی شادی کی ہے اور پلاؤ پکایا ہے. اور خدا کی قسم اس وقت جتنی شادیاں بھی ہوتی ہیں اگر میرا بس چلے اور میرے ہاتھ میں یہ قوت ہو تو شادی کے راستے میں کھڑا ہو جاؤں اور جو آدمی شادی سے نکلتا ہے وہ روٹی کھا کر اس کے روٹی بھی کاٹ لوں اور زبان بھی کاٹوں کہ بونڈے اگر نہ جوڑ کر نہ خود ماں تکم کی جا پڑے نشت. یہ شادی ہے. ہمارے مردوں کا حال دے. انعم اللہ علیہم من النبیین دیکھو نا تاریخ انبیاء کا. آدم علیہ السلام کا تاریخ دیکھو نا, نوح علیہ السلام کا تاریخ دیکھو نا, ابراہیم اور عیسیٰ اور موسیٰ اور ادریس اور ان کی تاریخ دیکھو نا, انہوں نے زندگی کیسی گزری. خلفاء راشدین کی تاریخ دیکھو نا, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تاریخ دیکھو نا, وہ کیسے لوگ. تو میرے عزیز و عرض یہ ہے کہ 3 شقیں ہیں تبلیغ کے. 3 من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. کوئی گناہ دیکھو تو اس کو ہاتھ سے پکڑو, منع کرو. پہلے میں سچا ہاتھ سے پکڑنے کی طاقت نہیں ہے, آدمی فرعون ہے. فبلسانی, پھر زبان سے کرو. زبان کو نہیں کہہ سکتے ہو. فبقلبی, تو دل کی تبلیغ کرو, اس کے ساتھ قطع تعلق کرو. اس کے مردے سے مت جاؤ, اس کی شادی پہ مت جاؤ. انیک چھوڑ دو اس کے ساتھ کہ تم جب خدا کے نہ بنے تو میرے کیا بن سکو گے. یہ 3 شرطیں ہیں تبلیغ. آج دیکھو نہ ہم زبان کی تبلیغ کرتے ہیں, نہ ہاتھ کی تبلیغ کرتے ہیں, اور نہ دل کی کرتے. مسلمان سب ہیں, مسلمان ملک ہے. اب پاکستان کو مسلمان ملک تو سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولوی صاحبان بھی کہتے ہیں کہ مسلمان ملک کا وزیر اعظم جو ہے عورت نہیں بن سکتی. میں نے کہا کہ اس کو مسلمان ملک تو بناؤ نا. مسلمان ملک تو وہ ہوتا ہے جس میں قانون مسلمانی کا ہو. قانون انگریز کا ہے اور عورت مسلمان. میں تو کہتا ہوں کسی ہجڑے کو لے آؤ کہ وہ وزیر اعظم بن جائے. اور سب کچھ ختم کہ بات عورت اور ہجڑے کی آ گئی. اور کیا ہے تمہارے ملک میں؟ تمہارا ملک آج, میں نے اس دن تبلیغی جماعت کے ایک بزرگ کو عرض کیا تھا, میں نے کہا کہ قیامت قریب تھا, تم لوگوں نے دھکیل دیا. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ زمین سے اللہ اللہ کہنے والے ہوں تو قیامت جلدی نہیں آئے گا. قیامت تو آ رہا تھا, کل زلزلہ آپ نے دیکھا کیا؟ سیکنڈوں میں فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. اللہ نہیں کر سکتا ہے. دوپہر کا وقت تھا, 2:30 بجے کا ٹائم تھا, ہر ایک آدمی چارپائی پہ پڑا ہوا ہے اور گھر اوپر اور یہ نیچے. خدا یہ کل یہ کر سکتا تھا یا نہیں؟ اس کی قوت یہ ہے یا نہیں؟ بس اخبار میں آ گیا جی 29 آدمی زخمی ہو گیا, 6.5 کا اور 6. یہ سب کنجر توپ کے پیداوار جو ہیں, ان لوگوں کی آنکھوں میں حیا تھی جن کی ولادت اندھیرے میں ہوتی تھی. اب جن کی ولادت رات کی روشنی میں ہوتی ہے اور ٹی وی کا ڈرامہ دیکھتے ہوئے عورت سو پڑتی ہے,
ان کی آنکھوں میں حیا نہیں. سارا دن ٹی وی کے رات کو یہ کہا ہے, ٹی وی کے رات کو یہ کہا ہے, ٹی وی کے رات کو یہ کہا ہے, ٹی وی کے رات کو یہ کہا. سارا دن یہ خبیث قوم اس قہر میں گرفتار. یہ چیز آپ ان کی زبانی نہیں سنیں گے کہ رات کو قرآن پڑھتے ہوئے اللہ نے یہ کہا, حدیث پڑھتے ہوئے جناب محمد رسول اللہ نے یہ کہا. ٹی وی پہ جو آتے ہیں وہ کون ہے, کنجر ہے یا نہیں؟ مجھے کوئی کہتے ہیں کہ ٹی وی پہ تو مولوی بھی آتے ہیں. میں نے کہا اس مولویوں کا بھی خدا بیڑا تباہ و برباد کرے جو ٹی وی پہ آتے ہیں, ان کو بھی خدا ہلاک کرے. جہاں کنجری ناشتی ہو وہاں جب میں دین بیان کرنا شروع کر لوگ کیا کہیں گے؟ وہی مولوی جب ہٹتا ہے ٹی وی کے پردے سے تو پھر کنجری سامنے آ جاتی. تو مولوی کا کیا تصور تمہارے دماغ میں باقی رہے گا؟ خیر, پیسوں کی خاطر ہم سب کچھ کرتے ہیں. میں نے کہا ہے کہ ایک آدمی نے مجھے کہا تھا کہ مولانا صاحب آپ کشمیر کے جہاد پہ گئے ہیں. میں نے کہا نہیں. کہنے لگے آپ کشمیر کے جنگ پہ نہیں گئے. میں نے کہا نہیں کیوں. تو کہنے لگے تم کیسے مولوی ہو کہ کشمیر پہ جنگ پہ تم نہیں گئے. میں نے کہا تم گئے ہو کہ نہیں؟ جی میں بھی نہیں گیا. میں نے کہا دوس قوم کا امام کبھی غیرتی ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا جیسے تم ہو ویسے ہم بھی ہیں. تو یہ لعنت کتنی زیادہ ہو گئی. قوم کا کوئی مطالبہ نہیں. اب ٹیکسوں کا مطالبہ تھا, سارے پاکستان نے ہڑتال کیا ہے کہ یہ ٹیکس ہم نہیں مانتے. اور سارا ملک جب کنجر توپ کا ڈھیسی بن گیا ہے اس کے لیے کوئی ہڑتال نہیں کرتا ہے. سارا ملک ایک ویڈیو گیموں میں اندر قوم کے بچوں کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے. اللہ اس حکومت کو تباہ و برباد کرے کہ یہ کنجر توپ کے ڈپو ہر بازار میں انہوں نے لگوا دیے. پھر میوزک سینٹروں میں بلو پرنٹیں چلتی ہیں رات کو, اور قوم کے بچوں کا کیا حشر اس میں ہوتا ہے اندر. ہمیں شرم نہیں آتی. ہم تو لعنت دیتے ہیں ایسی حکومت پہ جس حکومت میں قرآن اور حدیث کا یہ مذاق اڑایا جا رہا ہو. پیغمبر نے فرمایا ہے لا یجتمع امتی علی الضلالہ فإن اجتمعت امتی علی الضلالہ فانا بریء منہم وہم بریئون منی. تو میں ان سے بیزار ہوں, یہ مجھ سے بیزار ہے. اس قوم سے تو پیغمبر بیزار ہے. اس کو اچھا دن خدا بتائے گا نہیں. پاکستان میں اچھا دن آپ دیکھیں گے نہیں. 240 روپے بوری سیمنٹ بک رہے. یہ گورنمنٹ اس کا علاج نہیں کر سکتا. 240 روپے بوری. پکڑے کیا آتے ہیں. ملوں پہ جاؤ, کوہاٹ مل پہ جاؤ, چراٹ مل پہ جاؤ, وہاں جو ایجنٹ بیٹھے ہیں اور وہاں ٹرک بیچتے ہیں اور بلیک مارکیٹنگ کرتے ہیں ان کو پکڑو. غریب دکاندار میں اگر 139 پہ لی ہے اور 239 پہ لی ہے اور 240 پہ بیچے تو اس کو تم پکڑتے ہو, لیکن موٹے خنزیر کو تم پکڑتے نہیں. تو میرے دوستو, بات یہ ہے کہ یہ ملک اس وقت ملک بنے گا اور ہر ایک آدمی جو ہے وہ چدر لیے ہوئے اللہ کے دین کے لیے در بدر پھرے اور لوگوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرے.
خدا کی قسم اس وقت روئے زمین پہ جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں، جتنی، مجھے سب سے نفرت ہے، سب سے۔ ہر وہ چیز سے مجھے نفرت ہے جس چیز میں مجھے خدا اور رسول کی جمال نظر نہ آتی ہو، ہر وہ چیز سے مجھے، اس چیز سے مجھے نفرت ہے۔ اس وقت اگر مجھے جمال نظر آتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا تو صرف تبلیغی جماعت میں ہے، جن کو نہ لیڈری کا شوق ہے، نہ ممبری کا شوق ہے، نہ وزارت کا شوق ہے اور نہ اقتدار کا شوق ہے۔ اگر شوق ہے تو یہ ہے کہ اللہ ہمیں بھی جہنم سے بچا اور ہمارے ان ساتھیوں کو بھی جہنم سے بچا۔ تو مجھے اور میرے نظر میں اس وقت یہ لوگ، ہاں مجھے کوئی کہتے ہیں فلان جگہ مولوی ہے وہ تبلیغی جماعت والوں کے خلاف ہے، کوئی پیر ہے وہ تبلیغی جماعت والوں کا خلاف ہے، تو یہ تبلیغ والا بیچارے خفا ہو جاتے ہیں۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ بات سنو، کھڑیاں کہ نہیں بات سن کے تے ہوشیار رہی، کھڑیاں کہ نہیں بات سن کے تے ہوشیار رہی، اندھیریا سن رات نیندر سی بیدار رہی۔ کھڑیاں کہ نہیں بات سن کے تے ہوشیار رہی، اندھیریاں سن رات نیندر سی بیدار رہی، منگنا وہی شفاعتاں تے بندگی تے تیار رہی، تے مسئلہی کتاب دا تو رو شرے دی بن گئی۔ کھڑیاں کہ نہیں باتاں، کھڑی کھڑی باتیں میں نے تم کو عرض کر دی، بندگی تے تیار رہی، اندھیریاں سن رات نیندر سی بیدار رہی۔ اندھیرے آئیں گے تم پہ لیکن نیند سے بیدار رہنا، بیدار ہو۔ اندھیری میں جو تکلیف بھی آئے، کہیں بھاگ جاؤ گے، جان کو چھپا لو گے، جان کو بچا لو گے، اگر سوئے ہوئے ہوگے تو غرق ہو جاؤ۔ تو میں نے ان کو کہا کہ تمہارا مثال جو ہے وہ اونٹوں کی کاروان جیسی ہے۔ اونٹوں کا جو قافلہ ہوتا ہے نا، 200 اونٹ 300 اونٹوں کا قافلہ ہوتا ہے، وہ راستے پہ جا رہا ہے، جس گاؤں پہ وہ پہنچتا ہے تو گاؤں کے کتے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کتے غپا 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 غپا۔ آپ اونٹوں کو دیکھو، وہ اپنے جولان میں جا رہے ہوتے ہیں، وہ کتوں کی غپ غپ جو ہے ان کی رفتار میں فرق نہیں لا سکتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تم اپنی رفتار پہ جاؤ، کوئی گالی دے تو اس سنت پہ عمل کرو کہ سلام ان پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام ان پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام ان پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ پیغمبر تو گالی سن کر دعا دیتے تھے، ابو جہل گالی دیتے تھے، پیغمبر کیا کہتے تھے؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ ان کو ہدایت کر دے، نہ سمجھے۔ اس سنت پہ اور الحمدللہ ان کے جو بزرگ گزرے ہیں میں نے ان کے واقعات سنے ہیں، میں نے ان کو دیکھا ہے۔ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ایک کمرے میں جو بزرگ رہے ہیں اس بزرگ کو میں نے دیکھا ہے۔ اس بزرگ کا عمر تھا، ابھی سن 84 میں فوت ہو گیا ہے، اس بزرگ کا عمر تھا 163 سال۔ مولانا الیاس کے تقوی کی کیا عالم تھی وہ بڑی داستان ہے۔ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے بیانات اور ان کی تقوی میں نے سنی ہے اور میں نے دیکھی۔ مولانا یوسف مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے برخوردار
ان کے بیانات میں نے دیکھے ہیں، ان کی تقوی میں نے دیکھی ہے، میں نے سنے. ایک بات ان کی مجھے بہت پسند آئی. فرمانا کہ یہ سن 62 میں دنیا کی محبوبات کا حسن بناوٹی ہوتا ہے. دنیا کی محبوبات کا حسن بناوٹی تم کو اردو میں کوئی دا دنیا دا معشوقو حسن چدے ناغا جوڑ کرے کا خیال ہم کری ادا سے شیخ وند خرسی کی شملی پستری کئی دا زیبانی سرخی مگی دارولی چدی دا اباسی جوڑائی را جوڑائی ہے دلتا پدستر کو زرورا کچائی دستر یہ تخوان فخلق سے ادا دیا ہو رہے پدستر کو زرورا کچولی اور پھر پاس ربین چشمے لگولی نو بنوٹی حسن لے چې شپې وګوره ته به واه وراله همدغه ښځه چې سهار وګوره ته به چې خره ده سپوی مخ سټلی دی. تو وہ کہنے لگی کہ دنیا کی محبوبات کا حسن جو ہے وہ بنوٹی ہوتا ہے، اوٹھے رنگ سے لال کیے ہوتی ہے، چہرے کی سرخی لگائی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. اور جنت کی حوروں کا حسن فطری ہوگا. فطری کے معنی یہ ہے کہ قدرتی اوٹھیں بھی لال ہوں گی اور چہرے کی سرخی بھی ہوگی اور بال بھی ایسے ہوں گے کہ اللہ بتا دے ہمیں. کمال کی بات ایک دوسری ہے، جن کا حسن بنوٹی ہے تم ان کے نخرے اٹھاتے ہو. تاسو گوئے کہ خود چلا دان جوڑ کرے منہ والا سے نہیں لکھی لکھی ایسے زمبے اور تکی بھی چلے اپنی سی چلے. اور جن کا حسن فطری ہوگا وہ تمہاری نخرے اٹھائیں گے، وہ تمہاری نازبرداری کریں گے. یہ لفظ سن 62 سے لے کر آج تک میرے دل پہ لکھا ہوا ہے. تو میرے عزیز اور میرے دوستوں، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کی دین کی خدمت کریں، ایسی خدمت کریں جیسی صحابہ کرام نے کیا. اللہ کے گھروں کی خدمت کریں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں، اپنی طرف سے یاری کا حق ادا کرتے جاؤ. آخر میں ایک بات سنیں، ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ابابیل ایک پرندہ ہے، یہ چنچ میں پانی کا ایک قطرہ لا کر اس آگ پہ ڈالتا. کسی نے کہا یہ تم کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا کہ کیوں کہ اتنا بڑا آگ جو ہے اس قطرے سے تو نہیں بجھتا. وہ اتنا بڑا آگ تھا کہ 6 مہینے میں وہ تازہ ہو گیا. ابابیل نے کہا کہ یہ مجھے بھی پتا ہے کہ ایک قطرے سے یہ آگ نہیں بجھتا، لیکن یہ قطرہ لا کر اس پہ ڈالتا اس لیے ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ میری یاری کا حق ادا ہو جائے. میری جتنی بس ہے وہ کرتا ہوں، اس سے آگے خدا جانے اور اس کا کام جانے. تو ہم اپنی بس کرتے رہیں گے، ہم پرورش لوح قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے. ایک طرز تغافل ہے سو وہ تم کو مبارک، ایک عرض تمنا ہے وہ ہم کرتے رہیں. ایک طرز تغافل ہے سو وہ تم جو چاہو کرو. ایک طرز تغافل ہے سو وہ تم کو مبارک، ایک عرض تمنا ہے وہ ہم کرتے رہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. عزیزان و مغرب دا سے دے لکے